بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سارہ ہے۔ میری عمر 21 سال ہے۔ میری شادی کو تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں۔ میری شادی میرے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی، لیکن شادی کے بعد ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے، حتیٰ کہ ایک دن بھی ایک دوسرے کے بغیر گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرے شوہر رکشہ چلاتے تھے، جس سے ہمارے گھر کا نظام بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دے دی، جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ جب ہماری بیٹی پیدا ہوئی تو ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ ایک دن میرے شوہر رکشہ لے کر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر نے فون کیا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں ہسپتال میں ہوں، تم بھی کوئی رکشہ وغیرہ پکڑ کر ہسپتال میں آ جاؤ۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور فوراً ہسپتال چلی گئی۔ میرے شوہر ایک رات ہسپتال میں داخل رہے اور پھر ڈاکٹر نے چھٹی دے دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 3 دن کے بعد رپورٹ آ جائے گی، پھر پتہ چلے گا کہ بیماری کیا ہے۔ میں اپنے شوہر کو لے کر گھر آ گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ ہمارے مالی حالات پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہیں، اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کمانے والا تو بیمار ہو گیا ہے۔ 3 دن بعد رپورٹ آئی تو یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں زور زور سے رونے لگی، کیونکہ میرے شوہر کو کینسر تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر آپریشن نہ ہوا تو تمہارا شوہر مر جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جلدی سے جلدی 3 لاکھ کا انتظام کرو تاکہ میں تمہارے شوہر کا آپریشن کر سکوں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی، رشتہ داروں سے رابطہ کیا کہ پیسے ادھار مل سکیں اور میں اپنے شوہر کا آپریشن کرا سکوں۔ مجھے 3 لاکھ کی سخت ضرورت تھی، لیکن میں نے ادھر ادھر سے پکڑ کر تقریباً 50,000 کر لیے، لیکن 2.5 لاکھ کا ابھی بھی مسئلہ تھا۔ ہم نے گھر کا کچھ سامان بیچا اور کچھ دوسری چیزیں، جس سے 2.5 لاکھ کا اور انتظام ہو گیا۔ ابھی بھی 1 لاکھ روپے اور چاہیے تھے۔ اس کے علاوہ دوائیوں کا الگ خرچہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اصرار کیا کہ میں رکشہ چلاؤں گی، آپ مجھے سکھا دیں۔ پہلے تو انہوں نے منع کیا، لیکن میرے اصرار پر وہ مان گئے اور انہوں نے مجھے رکشہ چلانا سکھا دیا۔ اب میں صبح سویرے رکشہ لے کر جاتی اور شام کو دیر سے گھر آتی۔ میں نے گھر کا خرچہ اور اپنے شوہر کی دوائیوں کا خرچہ اٹھانے لگی۔ پہلے تو پیسے کم بنتے تھے، لیکن اب مجھے تجربہ ہو گیا تھا، اس لیے اچھی خاصی دہاڑی لگ جاتی تھی۔ اکثر لوگ میرے رکشے پر اس لیے بھی سوار نہیں ہوتے تھے کیونکہ میں عورت تھی اور مجھے کوئی خاص تجربہ بھی نہیں تھا کہ گاہک کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں اچھے پیسے حلال طریقے سے کمانے لگی۔ ایک دن میں صبح سویرے رکشہ لے کر نکلی۔ خدا کی قدرت کہ اس دن ہڑتال تھی، شہر تقریباً بند تھا، اس لیے میں کچھ خاص پیسے تو نہ بنا سکی، لیکن پھر بھی میں گھر میں نہیں آئی اس امید پر کہ کچھ پیسے بن جائیں گے۔ شام کو جب میں گھر واپس لوٹنے لگی تو کچھ لوگ میرے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ فلاں جگہ کے کتنے پیسے لوگی؟ میں نے کہا 3,000، تو وہ فوراً مان گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں پلیز جلدی پہنچا دیں۔
پہلے تو ہمیں بہت زیادہ جلدی ہے۔ میں نے ان کو رکشے میں بٹھایا اور چل پڑی۔ رستے میں 2-3 بار میرے شوہر کا فون آیا اور کہنے لگی کہ کہاں ہو، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ سواریوں کو چھوڑنے جا رہی ہوں، انشاءاللہ جلدی گھر میں آ جاؤں گی۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ دوبارہ انہوں نے کال نہیں کی۔ 3 گھنٹے لگاتار رکشہ چلانے کے بعد ہم ایک سنسان جگہ پر پہنچ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آگے کتنا سفر ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس تھوڑا سا آگے۔ میرے دل میں تھوڑا سا خوف آنے لگا، کیونکہ جس رستے پر ہم جا رہے تھے وہاں آبادی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اچانک ایک آدمی نے کہا کہ ہمارے گھر آ گیا ہے، رکشہ روک دو۔ وہ اتر کر میرے پاس آیا اور جیب سے پیسے نکالنے لگا۔ اتنے میں دوسرے آدمی بھی آ گئے اور یکدم انہوں نے مجھے دبوچ لیا اور اٹھا کر ایک رستے کو چل پڑے۔ میں نے شور مچایا تو انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، لیکن میں نے شور بند نہ کیا تو ایک آدمی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے اٹھا کر ایک ویران سی جگہ لے گئے، جہاں انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اتنے تشدد کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں اور میں نے خود کو رکشے میں پایا۔ میں نے وہاں سے رکشہ موڑا اور روتی ہوئی گھر پہنچ گئی۔ پہلے تو میں گھر میں جاتی تو پہلے اپنے خاوند کا حال پوچھتے، لیکن اس بار میں دوسرے کمرے میں گئی، اپنی حالت کو ٹھیک کیا، منہ دھویا، لیکن پھر بھی مجھے رونا آ رہا تھا۔ لیکن بڑی کوشش کے بعد میں نے خود کو کنٹرول کیا اور اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، لیکن وہ اس وقت سویا ہوا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ جا کر لیٹ گئی۔ صبح جب میں بیدار ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ رات کو تم اتنی دیر سے کیوں آئی تھی؟ میں نے کہا کہ سواریاں بہت زیادہ تھیں، ان کو ڈراپ کرنا تھا، لیکن میں جلدی ہی گھر آ گئی تھی۔ تم سوئے ہوئے تھے، اس لیے میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن پھر بھی مجھے رونا آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنا دیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے، اور وہ بھی رونے لگے۔ روتے روتے انہوں نے کہا کہ پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، میرے فلاں دوست جو باہر رہتے ہیں پیسوں کا کہہ دیا ہے، اب تمہیں رکشہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دنوں بعد میرے شوہر کا کامیاب آپریشن ہو گیا، الحمدللہ۔ اب ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت اور عزت تب بڑھی جب انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری روح سے محبت ہے، جسم سے نہیں، اور آج کے بعد تم نے گھر سے اکیلے نہیں نکلنا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔